أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات چل رہی ہیں۔ آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ کے ابتدا میں مومنوں کی صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، غیب پر نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے وہی انبیاء کرام علیہ السلام پر اتاری گئی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مومنین کی صفات ذکر کرنے کے بعد آگے کچھ آیات کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک گروہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کھل کر جو ہے وہ مخالفت کی، کھل کر انکار کا راستہ اختیار کیا، کہ جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا، اور اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں کافر رکھا گیا، کہا گیا۔ دوسرے گروہ کا نام منافق ہیں، کہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآن کو مانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، لیکن ظاہر میں یہ کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ظاہر میں کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کفر اپنا چھپا کر رکھا ہوا تھا، یعنی پیچھے تو یعنی کچھ تو وہ تھے کہ جو کھل کر انکار کرتے تھے نا، اور کچھ وہ تھے کہ جو کھل کر انکار نہیں کرتے تھے، یعنی دل میں کیا تھا؟ انکار تھا، حقیقت میں مانتے نہیں تھے۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، اور دلوں میں کیا تھا؟ کفر تھا، دلوں میں انکار تھا۔ کافروں کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو تو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی جو راز کی باتیں ہیں وہ معلوم کر رہے ہیں تاکہ تمہیں بھی بتائیں۔ تو ان دو گروہوں کا ذکر ہے شروع کی دو آیتوں میں، جس کی آج ہم ترجمہ و تشریح کریں گے۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کھلے طور پر جنہوں نے کفر کا مظاہرہ کیا، کھلے طور پر انکار کیا، اور آگے پورا ایک طویل رکوع ہے کہ جس میں منافقین کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم برابر ہے، سواء علیہم ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم یعنی آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کتنے ہی واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے کیا کیا ہے، کفر کو اپنا لیا ہے، کفر پر اڑ گئے ہیں، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذار یہ لفظ قرآن کے اندر بہت سے جگہ پر استعمال ہوا ہے، کبھی نذیر کے طور پر، اور کبھی جیسے یہاں پہ انذرتہم سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت تھی نا، تو ان کی دعوت کو بکثرت ڈرانے سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو کفر سے اور بدعمالیوں کے جو برے انجام تھے، اس کے نتائج تھے، ان سے ڈرایا کرتے تھے۔ لہذا مطلب آیت کا یہ ہوا کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ کوئی بات ماننی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، سمع یعنی کان، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دیکھیے اس آیت میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے، مہر لگا دی۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے نا، تو ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ اب قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ تو ان کی اس کیفیت کو، ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر کرنے سے تعبیر فرمایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کانوں کے لیے تو فرمایا اور دلوں کے لیے مہر کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن آنکھوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں جو بھی مضمون آنے والا ہے، یا کوئی فکر ہے، کوئی خیال ہے، وہ کسی ایک سمت سے تو نہیں آتی نا، وہ ایک سمت سے نہیں آتی ہے، ہر طرف سے آ سکتا ہے خیال، فکر، مضمون۔ اس طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز کہیں سے بھی آ سکتی ہے، آگے سے، پیچھے سے، اور دائیں سے، بائیں سے، ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ تو ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے کہ جب ان پر مہر کر دی جائے، جبکہ آنکھوں کا معاملہ الگ ہے، کہ آنکھوں کا جو ہے وہ ادراک آدمی آنکھوں کے ذریعے سے اسی سمت کو دیکھ سکتا ہے نا جو اس کے سامنے ہو۔ ایسا تو نہیں کہ بیک وقت جو ہے وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہو اور دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ جو اس کے سامنے کی سمت ہے، آنکھوں کے ذریعے سے انہی کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا جو ادراک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آنکھوں کے لیے پردے کے الفاظ استعمال فرمائے، اور دلوں اور کانوں کے لیے مہر کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے، اب دیکھیے اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ضد اور ہردرمی جو ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ایک تو یہ نا کوئی شخص ناواقفیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے کوئی غلطی کا ارتکاب کر لے، کسی گناہ کا ارتکاب کر لے، تو اس کی تو اصلاح کی امید ہو سکتی ہے نا، کہ اسے بتا دیا جائے کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، تو وہ مان جاتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور میں ناواقف تھا، میں غافل تھا۔ لیکن کوئی شخص غلطی پر اڑ جائے، اسے بتایا جا رہا ہے، دلائل سے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دلیل ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ غلطی پر ہیں، وہ غلطی پر اڑا ہوا ہے، اور طے کر لیے کہ بھئی آپ کی بات ماننی نہیں ہے میں نے، تو پھر اس کی ضد کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، کہ جس کے بعد حق کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ اس حالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے خود ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے، جیسے اس آیت کے اندر ذکر ہے نا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، تو وہ تو معذور ہو گئے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو مہر لگانا ہے نا، یہ خود انہی کی ضد اور ان کے تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ یہ والی بات کہ حق بات کو نہیں ماننا، یہ جو انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے اور ضد اور ہر درمی پر اتر آئے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ مہر لگانا ہوا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک جو ہے وہ عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے آخر رکوع تک دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو دلوں کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے ہیں، دلوں کے اندر انکار ہے اور سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان منافقوں کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ وہ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ کہتے تو ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کے دن کو بھی مانتے ہیں، اور لیکن قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر خود اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی حقیقت یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام کیا ہوگا؟ خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے جو وہ دنیاوی انجام سے بچ گئے، دنیاوی کچھ عذاب سے بچ گئے، دنیاوی مصیبتوں سے بچ گئے، دنیاوی تکلیفوں سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہوگا، عذاب عظیم، دردناک عذاب، زبردست عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، مرض بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو کیا ہے؟ بڑھا دیا، یعنی اپنے اختیار سے گمراہی کو لیا نا انہوں نے، اور اس پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے دل کی بیماری ہے۔ پھر ان کے اس ضد کے نتیجے میں اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں ایمان لانے کی واقعی توفیق نہیں ہوگی۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں جو نفسانی کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی مرض کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم مرض اسے کہتے ہیں نا، کوئی جسمانی تکلیف ہو جائے تو اسے مرض عموماً استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کو یہ مرض ہے، لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاح میں جو نفسانی کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی مرض کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جو نفس انسانی کا کمال ہے اس میں خلل انداز ہوتی ہیں نا، وہ نفسانی کیفیات جو کہ نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو مرض کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ خلل انداز ہوتی ہے تو انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے،
اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ روحانی موت و ہلاکت ہو جاتی ہے، کہ دل مردے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھاؤ بھی صحیح، بتاؤ بھی صحیح تو سمجھ میں نہیں آتی بات، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو فرمایا نا کہ اللہ نے ان کا برس اور بڑھا دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جل رہے ہیں، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات آ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ شخص بھی مسلمان ہو گئے، فلاں شخص مسلمان ہو گئے، تو اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے بھی ان کے مرض کو بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا يكذبون، اس سبب سے کہ وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی یہ تم نے جو دو رخی اپنائی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تمہارے دوست ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور حقیقت میں ہو ہی تم کافر۔ تو ظاہراً تم نے جو دو رخی اپنائی ہوئی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنے اور فساد پھیلیں گے۔ اب ان کو سمجھایا جائے، پھر ان کو بتائے کہ بھائی اس سے فساد پیدا ہوگا، یہ تم جو کام کر رہے ہو اس کو چھوڑو، تو جواب میں بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور حق بات کو قبول کریں، اس روش کو چھوڑیں، بجائے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلم ہیں، یعنی اپنے فسادی کو اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ فساد مت مچاؤ زمین میں، قَالُوا، تو کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اپنے فساد کو اصلاح سے تعبیر کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، الا، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، متنبع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سن لو، یاد رکھو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، بے شک وہی فساد مچانے والے ہیں، پھیلانے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یشعرون، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جو فساد کو اپنی اصلاح سمجھ رہے ہیں لوگ، حالانکہ یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں رکھتا کہ اپنے عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی بیوقوفی اور جہالت ہے اور غباوت ہے۔ آگے ان کی ایک اور جہالت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، قالوا، تو کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے، الا، سن لو، انہم ہم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولیکن، لیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، یعنی وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ اب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تمہارے علاقے میں رہتے ہیں، تمہارے شہر میں رہتے ہیں، اور تمہاری ہی زبان رکھتے ہیں، اور تمہارے ساتھ ہی پلے بڑے ہیں، اور یہی زندگی گزار رہے ہیں، جیسا ان کا ایمان ہے ویسے تم ایمان لے کے رہو۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے، ناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت ایمان لانے والے یہی تو تھے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے اس آیت سے کہ اللہ کے نزدیک وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کی طرح ہو۔ جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان ہوگا، دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک تو مقام معلوم ہوا، اور ان کا ایمان ایک کسوٹی ہے، یہ والی بات معلوم ہوئی کہ جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہیں ہوگا اس کو شرعاً ایمان، اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔
اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ رہا ہو، کوئی عمل کر رہا ہو، خواہ ظاہر میں بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اور کتنی ہی اخلاص سے کر رہا ہے، نیک نیتی سے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو جب ان سے یہ والی بات کہی جاتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، صحابہ کرام کو معاذ اللہ انہوں نے بیوقوف کہہ دیا، سفہاء، یعنی ان کو کہتے تھے کہ یعنی کیا ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں۔ اور یہ تو ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے نا، کہ کوئی ان کو اگر صحیح بات بتائے اس کو بیوقوف کہتے ہیں، جاہل دیتے ہیں۔ آج کل بھی مولویوں کو، دیندار طبقے کو، یا کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ کوئی اگر ایسے شخص کو جو دین سے دور ہو اور اس کو کوئی بات سمجھائے، کوئی بات بتائے، تو ان کو جاہل کہتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں، یا آج کل کے جدید طرز کے جو بھی الفاظ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ قرآن نے بتایا کہ در حقیقت یہ خود ہی بیوقوف ہیں کہ ایسی کھلی نشانیوں پر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، ایسی کھلی نشانیاں موجود ہیں پھر بھی ایمان نہیں لا رہے، اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں، بیوقوف تو یہ خود ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، قولوا، تو وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے کہ آمن السفہاء، بیوقوف لوگ ایمان لائیں، الا، سن لو، انہم هم السفہاء، بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ آگے ان کی ایک اور حالت اور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔